دن ملاقات ہو جاتی ہے، کسی دن ملاقات نہیں ہوتی۔ تیسری بہن کا قصور کیا ہے؟ یہ تو آپ کو جو لوگ ان کو روک رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو ان سے اتنا ڈر کیوں ہے۔ آئی تھنک کہ انہیں لگتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے اس بات کی کہ وہ آ کے خان صاحب کا باہر پیغام حرف بحرف آ کے باہر وہ خان صاحب کا پیغام دیتی ہیں، اور اس چیز کی ان کو سزا ملتی ہے، اس لیے وہ ان کو اندر نہیں جانے دیں۔ آپ بیتی تھوڑی سی بتا دیں، آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، سب آپ کے لیے دعا گو رہتے تھے، تو اب آپ یہ بتائیں، صنم جاوید صاحبہ بھی اس وقت پابند سلاسل ہے، خان صاحب ہیں، بہت ہزاروں کارکن جو ہے وہ بھی پابند سلاسل ہیں، آپ خود بھی پابند سلاسل رہی، کبھی یہ فیل ہوا ہے کہ بہت مشکل ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا، اور کیا کہتی ہیں؟ لیکن ہر کاز جب آپ نے عدل انصاف اپنے حقوق کے لیے لڑنا، اور آپ تاریخ بھی اگر دیکھیں تو جس قوم نے بھی کبھی یہ جدوجہد پہ گامزن ہوئے ہیں تو کسی قوم کے لیے بھی یہ آسان راستہ نہیں ہے، اور ہم لوگ آئی گیس خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پہ کھڑا کر دیا اور ہمیں خان صاحب کے کاز کے ساتھ جوڑ دیا، اور مشکل کاز ہے، بہت مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیفیں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جیل کبھی ایک دن کے لیے بھی جاؤں گی، 8 مہینے گزار لیے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے اس تکلیف سے گزریں گے، میرا کاروبار جو بھی کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، یہ چیزیں میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن جب گزرنا پڑا تو گزرے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی، اور جب ایک بار اس چیز سے گزار لیا تو پھر واپس جانا تو ناممکن ہے، کیونکہ اب نظام بدلنا تو پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ صنم جاوید پابند سلاسل ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ لیکن مجھے نہیں پتا، کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس ملک کے اندر ایسے قانون لے آئے ہیں کہ ہماری جو آزادی رائے ہے اس کو بالکل کچل دیا ہے، تو جو بھی انسان اپنا کسی بھی اظہار خیال کرتا ہے جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، اس کو یہ اٹھا کے کسی نہ کسی قانون کے تحت جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو قصور تو کسی کا نہیں ہے، ہم لوگ صرف ایک فیشسٹ نظام کے نیچے اس وقت ہیں، اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ مریم نواز صاحبہ کی بے ادبی کرنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میں نے اتنا فالو نہیں کیا کہ صنم صاحبہ کیا کر رہی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کو بھی، اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، اور جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر پوری دنیا میں تنقید ہوتی ہے، اور آپ کو اس اتنے بڑے عہدے کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے تنقید کی طرف، اور آپ لوگوں کی اوپر حکمرانی کریں، ایون دو آپ فیک 47 حکومت ہیں، آپ کو لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ اتنی بڑی کرسی پہ آپ نے اپنے آپ کو بٹھا لیا تو پھر آپ اس کے فرائض تو انجام دینا، پھر آپ لوگوں کو آنسریبل ہیں، اور اگر لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یا اگر آپ سے تنقید کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تگڑا کریں۔ 10 ارب کا اسکینڈل آ گیا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، میں نے اتنا فالو نہیں کیا، میں نے بس سنا ہے کہ کوئی 10 ارب کا اسکینڈل آ گیا، تو یہ تو اب جب تفصیلات اس کی واضح ہوئیں گی تبھی اس کے اوپر کوئی بیان دیا جا سکتا ہے۔ کے پی نے بجٹ پیش کر دیا، پاس بھی کر دیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ بجٹ میری اجازت کے بغیر پیش نہیں۔ جو خان صاحب کے احکامات ہیں کہ انہیں کو فالو کرنا چاہیے تھا، قطعی خان صاحب نے جب ایک حکم دیا ہے کہ میرے سے مشاورت کر کے آپ بجٹ پاس کریں گے، تو اس حکم کو، اس کی تعمیل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ان کو کرنی چاہیے تھی، انہیں لیگل ایونیوز ایکسپلور کرنے چاہیے تھے، ان کو پولیٹیکل ایونیوز ایکسپلور کرنے چاہیے تھے، ان کو ادھر آ کے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہونا چاہیے تھا، یہ اسمبلی میں جانے کے بجائے ان کو اڈیالہ کے باہر آ کے کھڑے ہونا۔ آج صبح اسمبلی سے کوئی بھی نہیں آیا، کیا پتا وہ مصروف ہو، بجٹ پاس کر دیا، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آیا۔ اچھا آپ میڈم، ایک میرا یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا، مطلب والدین بھی اپنے بیٹے کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ نہیں ڈالتے کہ یہ لو بیٹا، اس پر آپ جب بھی آپ کو بیمار ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنا علاج کرائیں۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک تو ماروثی سیاست عمران خان صاحب پسند نہیں کرتے، آج آپ سمجھتی ہیں کہ ماروثی سیاست ضروری ہے؟ اگر لیڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں کر رہی ہوتی تو آج عمران خان صاحب باہر آ چکے ہوتے۔
دیکھیں ابھی بھی خان صاحب کی بہنیں ہی لیڈ کر رہی ہیں، اور کون لیڈ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی کارکن ہیں وہ ساروں کا بھروسہ ان کی بہنوں پہ ہے. سارے خان صاحب کے پیغامات جو ہیں وہ بہنیں آ کے دیتی ہیں، اڈیالہ کے باعث بہنیں آ کے بیٹھتی ہیں. پوری دنیا میں بہنیں جو ہیں انٹرویو دے کے خان صاحب کی سچویشن بیان کرتی ہیں. تو اس قوم کو تو اس وقت خان صاحب کی غیر موجودگی میں قوم تو خان صاحب کی بہنوں کو دیکھ رہی ہے، خان صاحب کو دیکھ رہی ہے اور خان صاحب کو ہی آئسولیٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا. اس کے بعد تو پھر یہ خان صاحب کی بہنوں کو ہی دیکھتے ہیں لوگ، تو لیڈ تو پھر وہی کر رہے ہیں نا. آپ کیا سمجھتی ہیں خان صاحب کی آزادی کب تک ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی آزادی ہوگی، لیکن اللہ کا اپنا ایک پلان ہے اور اللہ کا ایک اپنا نظام ہے جو چل رہا ہے. اور آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس وقت اس نظام کو جب تک اس قوم کے اندر پوری طرح بیداری نہیں آئے گی. دیکھیں میں ادھر کی شہری ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے کہ میں اس ملک کے اندر اب اپنا اظہار خیال نہیں کر سکتی. مجھے بہت تکلیف ہے کہ میں اس ملک میں پروٹیسٹ نہیں کر سکتی. مجھے تکلیف ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا اور میرے ووٹ کے اوپر کوئی اور شخص انہوں نے بٹھا دیا. مجھے بہت تکلیف ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اس لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈالا. مجھے بہت تکلیف ہے کہ مجھے 8 مہینے جیل میں ڈالا.